بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. پچھلے اسباق میں ہم نے تعریف، معرف اور قول شارح کی تعریف پڑھی تھی. دو یا زیادہ معلوم تصورات کو ملا کر کسی نامعلوم تصور کو حاصل کرنا. مثال آئی تھی حیوان ناطق انسان کا معرف ہے، انسان کی تعریف ہے، اور انسان کے لیے قول شارح ہے، یعنی انسان کی حقیقت کو بیان کرنے والی چیز. اس تعریف کے لیے یا اس معرف کے لیے یا اس قول شارح کے لیے انسان کو پہلے سے معلوم کچھ تصورات کا سہارا لینا پڑتا ہے. جس چیز کی ہم تعریف کرنے جا رہے ہیں، جس چیز کی ہم پہچان کروانے جا رہے ہیں، پہچان کروانے کے لیے یا تعریف بیان کرنے کے لیے کبھی تو انسان اس چیز کی ذاتیات کا سہارا لیتا ہے. جس چیز کی تعریف کروانی ہے، یعنی معرف را کے زبر کے ساتھ، معرف کی ذاتیات کا سہارا لیتا ہے. جن چیزوں سے معرف تیار ہوا ہے، جو چیزیں اس کی حقیقت اور ماہیت میں شامل ہیں، ان چیزوں کا سہارا لیتا ہے. اور کبھی انسان ان کا تعارف کروانے کے لیے، معرف کی پہچان کروانے کے لیے سہارا لیتا ہے ان چیزوں کا جو اس کی حقیقت میں شامل نہیں ہے، جس کو ہم عرض کہتے ہیں. اور تیسری شکل ہے کہ انسان کبھی تعارف کروانے کے لیے سہارا لیتا ہے معرف کی ذاتیات اور عرضیات دونوں کا. گویا کہ دونوں کو ملا کر وہ پیش کرتا ہے. اس اعتبار سے تعریف اور معرف کی کبھی انسان صرف ذاتیات کو ذکر کرے، کبھی انسان صرف عرضیات کو ذکر کرے، اور کبھی انسان ذاتیات اور عرضیات دونوں کو ملا کر کسی چیز کا تعارف کروائے. تعریف اور معرف کی چار قسمیں بنتی ہیں: حد تام، حد ناقص، رسم تام اور رسم ناقص. حد تام کس کو کہتے ہیں؟ حد تام کہتے ہیں کسی چیز کی تعریف جن سے قریب اور فصل قریب سے کی جائے. جس چیز کی ہم تعریف کروانے جا رہے ہیں، اس چیز کی جن سے قریب اور اس چیز کی فصل قریب، یہ دونوں چیزیں استعمال کر کے اس کی تعریف کی جائے تو یہ کہا جائے گا حد تام. جیسے مثال آ رہی ہے کہ انسان کی تعریف حیوان ناطق سے، جب ہم نے پیچھے جنس کی اجناس کی ترتیب پڑھی تھی
تو ہم نے پڑھا تھا کہ انسان کے سب سے قریب جو جنس ہے وہ حیوان ہے، گویا کہ حیوان ہی انسان کے لیے جنس قریب کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو حیوان اور ناطق جو ہے وہ اس کے لیے فصل قریب ہے۔ فصل کی بحث میں جب ہم گزر رہے تھے تب آیا تھا کہ ناطق یہ اس کے لیے فصل قریب ہے اور حساس یہ اس کے لیے فصل بعید ہے۔ تو تعریف کرنا جنس قریب اور فصل قریب سے تو اسے حد تام کہتے ہیں، جیسے انسان کی تعریف حیوان ناطق سے۔ تعریف اور معرف کی دوسری قسم حد ناقص۔ اگر کسی چیز کی تعریف جنس بعید اور فصل قریب سے تھوڑی سی پیچھے، اور حد تام میں اور حد ناقص میں ہلکا سا فرق جو ہے اس کو ملحوظ رکھیں گے۔ حد ناقص اگر کسی چیز کی تعریف جنس بعید، پیچھے آیا تھا حد تام میں جنس قریب، جنس بعید اور فصل قریب سے یا صرف فصل قریب سے کی جائے، یہ بھی ہے تو ذاتیات، لیکن جو ہے وہ قریب والا نہیں ہے بلکہ دور والا ہے، تو اسے حد ناقص کہتے ہیں۔ جیسے انسان کی تعریف جسم نامی ناطق یا صرف ناطق سے کی جائے، جسم نامی ناطق، جسم نامی انسان کا جنس بعید ہے اور ناطق اس کے لیے فصل قریب ہے، دونوں کو ملایا، دونوں کو ملانے کے بعد تعریف ہوئی جسم نامی ناطق، ایسا جسم جس کے اندر پرورش، نمو، بڑھنے کی صلاحیت ہو اور وہ عقل کامل رکھنے والا ہو۔ یہ انسان کی تعریف ہے، لیکن یہ تعریف حد ناقص کے قبیل سے ہے۔ یا کوئی پوچھے کہ انسان کس کو کہتے ہیں تو ہم اسے کہہ دیں کہ انسان ناطق کو کہتے ہیں، یعنی انسان وہ ہے جو عقل کامل رکھنے والا ہو، تو یہ تعریف بھی اس کے لیے حد ناقص کا درجہ رکھتی ہے، اس لیے کہ اس میں ذاتیات کو مکمل طور پر بیان نہیں کیا گیا۔ تعریف اور معرف کی تیسری قسم ہے رسم تام۔ شروع میں ہم نے کہا تھا کہ کبھی انسان ذاتیات اور عرضیات دونوں کو ملا کر لائے گا، چیز کی ماہیت بھی بتائے گا اور ماہیت کے ساتھ ساتھ میں اس کے کچھ کیا بولتے ہیں ایسی چیزیں بھی ذکر کرے گا جو اس کی ماہیت میں داخل نہیں ہیں، تو ملا جلا کر تعریف کی جائے گی۔ تو وہ تعریف کی تیسری قسم ہے رسم تام۔ اگر کسی چیز کی تعریف جنس قریب اور خاصہ سے کی جائے تو اسے رسم تام کہتے ہیں۔ اسم ایسا کلمہ ہے جو الف لام کو قبول کرے یا جس پر الف لام داخل ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ اسم ایسا کلمہ ہے، یہ جنس آ گیا، اور جس پر الف لام داخل ہو یہ اس کا خاصہ ہے۔ تو اگر کسی چیز کی تعریف جنس قریب اور خاصے سے کی جائے تو اسے رسم تام کہتے ہیں، جیسے انسان کی تعریف حیوان ضاحک سے کی جائے۔ حیوان تو اس کی ماہیت اور اس کی حقیقت میں شامل ہے، لیکن ضاحک جو ہے وہ اس کی حقیقت میں شامل نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا خاصہ ہے، اس کی حقیقت میں شامل ہونے والی چیز نہیں ہے، یہ اس کا خاصہ ہے۔ چوتھی قسم اور آخری قسم معرف اور تعریف کی رسم ناقص ہے۔ رسم ناقص وہ تعریف ہے جو یا تو جنس بعید اور خاصہ سے مرکب ہو، جس طرح حد ناقص کے اندر جنس بعید کی ضرورت پڑی تھی، ایسے کہ رسم ناقص میں بھی جنس بعید ہے۔ تو رسم ناقص وہ تعریف ہے جو یا تو جنس بعید اور خاصہ سے مرکب ہو اور یا تو صرف خاصہ سے مرکب ہو۔ دوسری شکل صرف خاصہ سے ہو، اب خاصہ سے اکیلا ہوگا تو مرکب تو ہوگا نہیں، جیسے جسم ضاحک، انسان کے لیے جسم یہ جنس بعید ہے اور ضاحک یہ اس کا خاصہ ہے، انسان کی رسم ناقص ہے۔ اسی طرح صرف ضاحک بھی رسم ناقص ہے۔ انسان کس کو کہتے ہیں؟ تو جواب دیا جائے ضاحک کو،
انسان وہ ہے جو ضاحک ہو، یعنی ہنسنے والا ہو۔ تو یہ ہنسنے والا ہونا یہ انسان کا خاصہ ہے، اور صرف ضاحکن اگر انسان کی تعریف میں اور انسان کا تعارف کرواتے ہوئے بیان کیا جائے تو یہ رسم ناقص کہلائے گا، رسم یہ حد تام نہیں کہلائے گا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔